آپ دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے جناب جابر کے بیٹوں کو زندہ بھی کیا. میرے محبوب علیہ السلام نے جناب قتادہ کی بہی ہوئی آنکھ کو اس پر اپنا ہاتھ اور دست شفقت رکھا تو آنکھیں واپس آ گئی. جناب مولا کائنات کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کا درد اور آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا، حضور نے لگا کر کے ہاتھ پھیرا، بازو ٹھیک ہو گیا. سلمہ بن اکوع کی پنڈلی ٹوٹ گئی، میرے محبوب نے ہاتھ پھیرا، پنڈلی درست ہو گئی. جناب ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور تھا، سرکار نے یوں اٹھایا اور لب بھر بھر کر کے ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالے، انہوں نے سینے سے لگائے، لے گئے. کہتے ہیں اس کے بعد سے کوئی ایسی بات سنی ہی نہیں جو یاد نہ رہی ہو. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی، 4 بیویاں تھیں ان کی اور چاروں ایک ساتھ رہا کرتی تھی. یہ بھی کمال ہے، چاروں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہا کرتی تھی. جب شوہر نامدار آتے اور وہ بیچارے غالباً لکڑہارے کا کام کرتے تھے، کچھ ایسا، سارا دن محنت مزدوری اور پسینے میں شرابور رہا کرتے تھے. جب وہ آتے تو بیویاں بہترین قسم کی خوشبوئیں لگا کر کے اپنے شوہر کے پاس جاتی، لیکن ان کی خوشبوئیں اس صحابی کے بدن اور ان کے پسینے سے آنے والی خوشبو کے سامنے مان پڑ جاتی تھی. بڑی حیران ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے، ہم اتنی اعلیٰ نفیس مہنگی خوشبوئیں لگاتے ہیں، عطریات منگاتے ہیں، اور یہ پسینے میں شراب اور حضور کا صحابی آتا ہے، لیکن ان کی جو ہے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ایک دن چاروں بیویوں نے بیٹھا لیا، آج راضی بتا دو کہ وجہ کیا ہے. یہ بدن سے خوشبوؤں کی لپٹیں آنے کی وجہ، اور وہ بھی ایسی خوشبو کہ جو ہمیں کہیں بھی دستیاب نہیں. تو انہوں نے کہا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، میرے بدن پہ پھوڑے نکل گئے تھے، میری ماں میرے محبوب کی بارگاہ میں مجھے لے گئی. اللہ اکبر، پھوڑے نکلے تو حضور کی بارگاہ میں، حافظہ کمزور تو حضور کی بارگاہ میں. اللہ ہر ایک درد کی دوا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے فرمایا قمیض اٹھاؤ. میں نے قمیض اٹھائی، سرکار نے اپنا لعاب دہن لے کر کے میرے بدن پہ لگا دیا. اللہ، پھر کرو برابری کی بات، اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تو تھوک کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے تھوک سے خود کراہیت آئے، تھوک میں بدبو آئے. وہ بیوی جو تمہارے ساتھ مرنے جینے کے وعدے کر چکی وہ بھی گھن کھائے، تمہارے بچے بھی ان سے دور بھاگے. اور شان مصطفیٰ دیکھو کہ صحابی کے بدن پر سرکار نے وہ لعاب دہن لگایا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مہنگی مہنگی اور نفیس عطریات میں سے بھی نہیں آتی. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میں آپ کے سامنے فجر ہو جائے گی، یقین کیجئے میں حضور کے یہ اوصاف بیان کرتا رہا ہوں جو مجھ جیسے ناقص علم کے پاس بھی صحابہ کرام سے وابستگی کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان ہے. اس کے باوجود مقام صحبہ میں سورج کو پلٹا دیا. اس کے باوجود وہ دعویٰ تھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے آگے دعویٰ کیا نا، اذ قال ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دعویٰ یہ کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے 2 بندوں کو بلایا کہ اچھا یہ رب ہے، یہ رب کی شان ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 بندوں کو بلایا گیا. ایک جا رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو کہا اس کو مار دو، اور ایک جو ہے وہ سزائے موت پا چکا تھا، اس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس کو کہا اس کو چھوڑ دو. کہا دیکھو میں بھی تو جلاتا ہوں، جان بچا دی اور مرنے والے کو بچا دیا اور بچنے والے کو مار دیا. عجیب و غریب منطق پیش کی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا دے، لیکن آسمان پر تو نہیں چلے گی نا کسی کی. تو کہا کہ چل ٹھیک ہے پھر ایسا کر کے دکھا دو. کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. قرآن کہتا ہے کہ نمرود پھر ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا کیونکہ اس کا اس معاملے پر بس نہیں چلتا. لیکن مقام صحبہ میں جب سورج ڈوبا ہے، دنیا نے دیکھا، میرے حبیب نے اشارہ انگلی سے بلایا ہے. سورج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے واپس بھاگا. فرشتوں نے کہا ہوگا کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو کھیت میں ڈبویا ہے. اس نے کہا اس کے حکم پر جا رہا ہوں جس کے حکم پر مجھے بھی بنایا گیا. اس کے باوجود اس امت کا کمال دیکھیے، یہ امت حضور کو خدا نہیں مانتی، مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتی. یہ الزام ہے حضور کی تعریف سے جی چرانے والوں کی جانب سے، الزام ہے امت پر. تم تو اتنی تعریف کرتے ہو کہ تم نے حضور کو خدا سے ملا دیا. ظالموں، حضور کی تعریف میں علماء نے 2 جہتیں بیان کی ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کو کی تعریف میں ایک تو گستاخی نہ ہو، ایک جہت ہے، اور شان بیان کرتے چلے جاؤ. اور کہاں تک بیان کرو؟
کہاں تمہارا اور ہمارا اور کسی کے بھی یہ اوقات نہیں کہ وہ حضور کی شان بیان کر سکے. پھر کیا کرو؟ کہ جتنی چاہو شان بیان کرو، بس ایک بات کا خیال رکھنا، حضور کو خدا نہ کہنا. پھر جتنی چاہو شان بیان کرتے چلے جاؤ، تم یا کوئی بھی حضور کی شان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میرا امام کہتا ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ آج کے بریلویوں کا عقیدہ نہیں، 1500 سال سے امت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی حضور کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. بس حضور کو خدا نہ کہنا. پھر جتنی چاہو شان بیان کرتے چلے جاؤ، تم حضور کی تعریف میں اس کے کمال اور عروج اور حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے.